آپ تمام حاضرین یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں ایک مجلس سویم کے سلسلے میں، ایک مومن و عزادار کی مجلس سویم کے لیے، اور یہ ہمارے عزادار اب ایسے سفر پہ جا چکے ہیں جس کی اب کوئی حد نہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کسی سفر پہ جایا جائے تو سامان سفر کا انتظام کیا جائے۔ اب اگر کوئی دنیاوی سفر پہ جائے گا تو سفر کا انتظام کرے گا، سامان سفر تیار کرے گا، تو اب جو کوئی آخری سفر پہ جا رہا ہے تو کم از کم اسے بھی چاہیے کہ اپنے سامان سفر کا اختیار کرے۔ اب یہ بات بہت طولانی ہو سکتی تھی، لیکن شعر کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت طولانی بات کو ایسا لگتا ہے جیسے کوزے کو سمندر میں قید کر دیا۔ بھائی کیا ارشاد ہوا؟ ایک شعر شاد دہلوی کا شعر ہے کہ چشم نم داغ ماتم فرش عزاداری کے ساتھ۔ اگر آمادہ ہیں تو چشم نم داغ ماتم فرش عزاداری کے ساتھ، قبر میں جائیں گے شاداں پوری تیاری کے ساتھ۔ نہیں، اگر تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو مزہ آئے گا۔ بھائی گفتگو میں مزہ ہی جب آتا ہے جب آپ سامعین جب خطیب کے ساتھ مل کر مجلس میں شریک ہو، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کوئی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ آپ کئی عبادتیں انجام دے رہے ہیں۔ بھائی جب آپ چل کے آئے ہیں تو پیر کی عبادت کرتے آئے ہیں، جب آ کے دوسرے مومن کو دیکھا ہے تو آنکھ کی عبادت کی ہے، جب ہاتھ اٹھا کے ابھی داد دیں گے تو ہاتھ کی عبادت کریں گے، اور جب درود پڑھیں گے تو دل کی عبادت کریں گے، جب واہ کہیں گے تو زبان کی عبادت کریں گے، اور جملہ کہہ دوں قاتلین زہرا پہ، زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کریں گے تو روح کی عبادت کریں گے۔ متوجہ ہیں آپ سب؟ بھائی میں نے اس مجلس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی مشہور و معروف آیت تلاوت کری، جس میں ارشاد ہوتا ہے ہم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ ہے؟ یہ آیت ہے، لیکن اس آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ انسان کا اسٹیٹس بتا رہا ہے، انسان کی کیپیبلٹیز بتا رہا ہے، انسان کو جو عزت دی ہے وہ بتا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزتیں عطا کری، اور وہ کس طرح سے عطا کری؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے لیے زمین اور آسمان میں، اس کے لیے ہم نے زمین میں اور رزق قرار دیا، اس کے لیے زمین و آسمان کو بنایا، اور جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، وہ اس کے لیے سواری قرار دی، خشکی اور تری میں اس کے لیے سواری قرار دی، اور پھر ایک منزل پہ رک کے کہتا ہے اس کے لیے ہم نے پاک و طیب رزق فراہم کیا۔ اور پھر یہ سارے انسان کی اسٹیٹس، ساری عزتیں بتانے کے بعد جن جن چیزوں سے انسان کو نوازا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو شریک مخلوق نہیں بنایا بلکہ اشرف المخلوقات بنایا۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات آگے بڑھ پائے گی۔ تو یعنی اتنی سٹیٹسز بتائے، اتنی اس کی عزتیں بتائیں کہ ہم نے اس کے لیے زمین و آسمان خلق کیا، ہم نے اس کے لیے زمین میں رزق فراہم کیا، خشکی و تری میں اس کے لیے سواری قرار دی، اور پھر یہ سب عزتیں بتانے کے بعد کہہ رہا ہے بلا فصل اگلی آیت میں کہہ رہا ہے لیکن ہم تمہیں اٹھائیں گے تمہارے امام کے ساتھ ہی۔ یقیناً اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے انسانوں کو کہ بھائی جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا۔
بھائی جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. اور بھائی ایک اور بات بھی یہاں سے واضح ہو رہی ہے کہ بھائی ایک آدمی، ایک انسان جو ہدایت لینے والا ہے، اس کو اتنے اختیارات، اس کو اتنی عزتوں کے ساتھ، اس کو اتنے پروٹوکول کے ساتھ نوازا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ضروریات فراہم کری. بھائی انسان کے لیے، انسان کے خلق ہونے سے پہلے انسان کے لیے بھائی زمین و آسمان بنائے، پھر رزق فراہم کیا، پھر خوشی کی اور تری میں اس کے لیے سواریاں قرار دی. تو بھائی جو ہدایت لینے والا انسان ہے اس کو اتنے اختیارات اور پروٹوکول دیے، تو پھر جو ہدایت لینے والا انسان ہے اس کو اتنے اختیارات دیے، تو پھر جو ہدایت دینے والا امام ہوگا اس کو کتنے اختیارات دیے ہوں گے. تو ہدایت دینے، آپ کو میری آواز بہتر آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا مائک کا ڈسٹربنس ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. اگر کہیں بھی آپ کو آواز کی ڈسٹربنس آئے تو سلوات کا سہارا لے کے مجھے بتا دیے گا تاکہ مجھے اطلاع ہو جائے. تو بھائی انسان کو اتنی عزتوں کے ساتھ نوازا. انسان کون؟ ہدایت دینے والا، ہدایت لینے والا. انسان کون؟ ہدایت لینے والا. اس کی خلقت سے پہلے اس کی تمام ضروریات کو اللہ نے فراہم کیا. یعنی جو ہدایت لینے والا انسان ہے اس کے لیے اتنی عزتوں کا، اتنے پروٹوکول کا انتظام اللہ کر رہا ہے، تو پھر ہدایت دینے والے امام کے لیے کتنا انتظام کیا ہوگا. اور اللہ نے اس ہدایت لینے والے انسان کو اس قدر عزتوں سے نوازا کہ بھائی آپ اور میں یہاں امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس کے برابر میں ایک مسجد ہے، مسجد ہے. اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا کہ ایک مقام پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. متفق ہیں سب؟ ہاں یا نہ؟ گردن ہلا دے تاکہ بات پہنچتی رہے. میرے پیچھے والے بزرگ بھائی اتنی عزتوں سے نوازا کہ اس کے لیے اس کو ہم نے خلق کیا اپنی عبادت کے لیے. لیکن پھر آگے چل کے کہتا ہے کہ اتنی عبادتیں نہ کرو کہ پاؤں پہ ورہم آ جائے. یعنی کہہ رہا ہے کہ عبادت کرو لیکن میرے انسان تمہارے لیے یہ عبادت زحمت نہ بن جائے. عبادت کرو لیکن یہ عبادت تمہارے لیے زحمت نہ بن جائے. پس منظر یاد ہے نا سورہ مزمل کا؟ میرا پاک نبی، میرا پاک رسول اس قدر رات میں عبادتیں کرتا تھا کہ پیر میں ورہم پڑ جاتے تھے. تو اللہ نے پیار و محبت سے کہا اے میرے مزمل اس قدر عبادت نہ کیا کرو کہ تمہارے پیروں پہ ورہم آ جائے. گویا ہمیں اللہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا لیکن یہ عبادت تمہارے لیے زحمت نہ بن جائے. یہ اللہ بتلا رہا ہے کہ یہ عبادت تمہارے لیے زحمت نہ بن جائے. میں کہوں گا اے اللہ، ابھی تو رسول سے اس قدر محبت کہ بھائی رسول اللہ مکان میں ہے، بھائی چھت کے نیچے ہے، اور یہ پروٹوکول اور یہ پیار کا لہجہ کہ تو کہہ رہا ہے کہ اس قدر عبادت نہ کر کہ کہیں یہ عبادت تمہارے لیے زحمت بن جائے، کہیں یہ عبادت تمہارے لیے زحمت بن جائے، کہیں تمہارے پیروں پہ ورم نہ آ جائے. یعنی رسول اللہ سے اس قدر محبت میں بات کر رہا ہے، اور ابھی رسول اللہ چھت کے نیچے مکان میں موجود ہیں. تو اس قدر پیار. اور جب رسول اللہ تپتے ہوئے صحرا میں ہے، سورج چمک رہا ہے کہ بھائی غضب کی گرمی ہے، وہاں رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو رسول تم نے کچھ نہ پہنچایا. بھائی رسول اللہ کے گھر میں جب موجود ہے رسول اللہ تو اس قدر پروٹوکول کہ رسول اتنی عبادت نہ کرو کہ تمہارے پیر پہ ورم آ جائے. اور جب رسول اللہ تپتے ہوئے صحرا میں ہے تو رسول کو ٹوک کے اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا. تو اللہ اپنا مزاج بتا رہا ہے کہ یا رسول تم سن لو، اے انسانوں تم سن لو، مجھے جس طرح عبادت میں زحمت گوارا نہیں اسی طرح ولایت میں تاخیر گوارا نہیں. جس طرح مجھے عبادت میں زحمت گوارا نہیں اسی طرح مجھے ولایت میں تاخیر گوارا نہیں.
اور پھر ساری عبادتوں کے لیے انسان کو خلق کیا، اور کہہ رہا ہے یہ انسان ہم نے خلق کیا تاکہ یہ ہماری عبادت کرے۔ اور سب سے افضل عبادت کون سی؟ نماز، مومن کی معراج، دین کا ستون نماز۔ متفق ہیں سب؟ اور بھائی نماز باجماعت ابھی کچھ دیر بعد یہاں پہ بھی ہوگی، تو بھائی نماز جماعت کا یہ پروٹوکول ہے کہ نماز جماعت کو زیادہ طولانی نہ رکھا جائے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی سورہ پڑھی جائے، اور واجبات پر اکتفا کیا جائے، مستحبات کو ترک کر دیا جائے، اور نماز باجماعت کو مختصر رکھا جائے۔ وجہ کیا؟ کیونکہ جماعت میں سارے پیچھے جوان نہیں ہوں گے، کچھ بزرگ ہوں گے، کچھ مریض ہوں گے، کچھ مسافر ہوں گے۔ تو بھائی کیا حکم دیا، قانون بنایا کہ نماز باجماعت کیا ہو؟ مختصر ہو، طولانی نہ ہو۔ لیکن ایک اور نماز باجماعت ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کی پشت پر حسین تشریف فرما ہے، رسول نماز کو طول دیے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے یہ قانون بنایا نماز جماعت مختصر ہو تاکہ پیچھے کوئی بیمار ہو تو اس کو سہارا مل جائے، کوئی مریض ہو تو اس کو سہارا مل جائے، کوئی مسافر ہو تو اس کو سہارا مل جائے۔ میں کہوں گا مسجد نبوی میں یا رسول اللہ آپ جو سجدے کو طولانی کیے جا رہے ہیں تو پیچھے بزرگ ہیں، سب جوان نہیں بھائی، پیچھے کو سب صحت مند نہیں، کچھ بغض علی کے بیمار بھی ہیں، اور سب مقامی نہیں ہے بلکہ کچھ جہنم کے مسافر بھی ہیں۔ تو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نماز کو کیوں طولانی کیے جا رہے ہیں؟ تو آواز آئے گی مہدی رضوی تم مشیت رسول اللہ کو نہیں سمجھتے۔ بھائی میں نماز کو طولانی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آئینہ حقیقت حسین دکھ سکے۔ نماز کو مختصر رکھا جائے تاکہ زحمت نہ ہو، اور مسجد نبوی میں رسول نماز کو طولانی کر رہے ہیں تاکہ حسین کی عظمت پہچانی جائے۔ تو بھائی یہ ہے اللہ نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، اور اسٹیٹس دیا کہ اس کے لیے زمین و آسمان میں خلق کیا اس کے لیے، اور پھر اس کے لیے پاک و طیب روزی قرار دی، اور اس کے لیے سواریاں قرار دی خشکی و تری میں۔ بھائی 8ویں امام کی حدیث ہے کہ جب آپ سواری پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ایک دعا تلاوت فرماتے، سبحان الذی سخر لنا وما ھذا کنا، یعنی اس سواری کو اے پروردگار تو ہمارے تابع کر دے، تو ہمارے مسخر کر دے، تو ہمارے کنٹرول میں دے دے۔ یعنی مالک پروردگار ہے لیکن اس نے اپنی مخلوق کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ یعنی جو گھوڑے خچر جو سواری کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، مخلوق اللہ کی ہے، اور 8ویں امام نے ہمیں دعا بتائی کہ تم دعا کرو کہ اس سواری کو تمہارے تابع کر دے، تمہارے مطیع کر دے، تمہارے فرما بردار کر دے، تمہارے کنٹرول میں دے دے۔ تو بھائی یہ انسان کی عزت کے لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کے کنٹرول میں ہو، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بنائے ہوئے خلق کردہ جانور جو سواری کے طور پہ استعمال ہوں گے وہ انسان کے مطیع ہو۔ تو انسان کے مطیع اس لیے کیا تاکہ انسان کی عزت میں اضافہ ہو سکے۔ اب کبھی فکر مت کرنا، کبھی تعجب میں مت پڑنا اگر تم دیکھو کہ رسول اللہ سورج کو 2 ٹکڑے کر دے، علی مغرب سے سورج نکال دے، علی مردوں کو زندہ کر دے، بھائی سیدہ کی دیوڑی پر ستارے آ جائے، تو بھائی جو انسان کی عزت کے لیے اس کو اختیارات دیے گئے اور معصوموں کی عزت کے لیے انہیں معجزات دیے گئے۔ بھائی انسان کی عزت کے لیے اسے اختیارات دیے گئے اور معصوم کی عزت کے لیے اسے معجزات دیے گئے۔ بھائی پھر آگے چل کے اللہ کہتا ہے کہ سواریوں کو ہم نے اس کے تابع کیا، سورہ بنی اسرائیل، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے
کہ ہم نے اس انسان کے لیے پاک و طیب رزق فراہم کیا. یعنی انسان وہ ہے جو پاک و طیب رزق کھائے. اب انسان کے لیے یہ بھی کہہ سکتا تھا صرف رزق فراہم کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا پاک و طیب رزق فراہم کیا، حلال رزق فراہم کیا. بھائی ایک جانور ہے جو غلاظت کھاتا ہے، نجاست کھاتا ہے، اسے خنزیر کہتے ہیں. اب اس کے لیے وہ نجاست اس کا رزق ہے اور وہ نجاست اس کے لیے حلال ہے، لیکن آپ کے لیے حرام ہے. تو انسان اور جانور میں حلال و حرام کی تمیز رکھنے کے لیے اللہ نے انسان پہ کچھ چیزیں حلال کری اور جانور پر کچھ چیزیں حلال کری، تاکہ انسان اور جانور میں حلال و حرام کی تمیز ہو سکے. اسی طرح امت پر صدقہ حلال کیا اور اہل بیت پہ صدقہ حرام کیا، تاکہ یہ دنیا پہچان لے انسان اور ہے، اہل بیت اور ہے. تاکہ یہ پہچان لے کہ انسان اور ہے اور اہل بیت اور ہے. اور اس رزق کے ذریعے انسان کی عزت میں بھی اضافہ کیا. کس طرح؟ اس رزق کے استعمال کے ذریعے انسان کی عزت میں اضافہ کیا. اور کس طرح کیا؟ میرے چھٹے معصوم فرماتے ہیں، مل کے صلوات بھیجیں. بھائی کس طرح اس رزق کے استعمال سے انسان کی عزت میں اضافہ کیا؟ بھائی وہ اس طرح سے کیا کہ بھائی جب جانور کو رزق چاہیے ہوتا ہے تو وہ اپنا سر رزق کے سامنے کرتا ہے، یعنی اپنے سر کو نیچے کرتا ہے اور اپنا رزق چنتا ہے. ابھی تو بقرعید گزری ہے، میرے سارے نوجوان دوست جانتے ہوں گے، گائے جب اپنا رزق کھاتی ہے، جب اپنا چارہ کھاتی ہے تو چارہ اس کے منہ تک نہیں آتا، بلکہ اسے چارے تک جانا پڑتا ہے، اسے اپنے منہ کو جھکانا پڑتا ہے. ساتھ ہیں؟ اسے رزق کے لیے اپنے منہ کو جھکانا پڑتا ہے. لیکن میرے چھٹا امام فرماتے ہیں کہ میرے چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے رزق کو عزت قرار دیا کہ انسان کو اپنا سر نہیں جھکانا پڑتا رزق تک، بلکہ ہاتھوں کے ذریعے وہ اپنا رزق منہ تک لے کے جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے یہ چاہا جس کا سر میری عبادت میں جھکے وہ کسی رزق کے سامنے نہ جھکے. اور اس عزت کے لیے اللہ نے 2 ہاتھ قرار دیے کہ بھائی ان ہاتھوں کے ذریعے اپنا نوالا توڑو اور منہ تک لے کے جاؤ. جملہ کہہ دوں پلٹ کے، بھائی مجھے مشکل باتیں کرنی نہیں آتی، میں تو آسان باتیں کرتا ہوں، اور میری مجبوری ایک اور بھی ہے کہ مجھے فضائل پڑھنے کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں ہے. تو اگر آپ کسی اور موڈ میں ہیں سننے کے تو بڑے مایوس ہو کے آپ اٹھیں گے، کیونکہ یہاں سے فضائل ہی ملیں گے آپ کو. بھائی پھر کیا؟ یہ اللہ نے رزق کے لیے 2 ہاتھوں کو قرار دیا، یعنی 2 ہاتھوں کو وسیلہ بنایا. یعنی انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان کی عزت کے لیے وسیلہ قرار دیا، یعنی جو عزت یہ چاہتا ہے، اگر انسان عزت دار ہونا چاہتا ہے تو وہ ان وسیلوں کو اختیار کرے، اور اگر نہیں اختیار کرے گا تو جانوروں کی صفت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ 2 ہاتھ وسیلہ قرار دیے گئے. ان 2 ہاتھوں کو استعمال کرو تاکہ تم انسان کہلاؤ، تاکہ تم عزت دار کہلاؤ. تو بھائی جو ہاتھوں کا وسیلہ اختیار نہ کرے وہ جانوروں میں چلا جائے، تو جو اللہ کے بنائے ہوئے اولو الامر کا وسیلہ استعمال نہ کرے وہ دکھتا تو انسان ہوگا لیکن اندر سے جانور ہوگا. بھائی یہ وسیلہ قرار دیا، ہاتھوں کو وسیلہ قرار دیا رزق کے لیے، اور اس کے ذریعے انسان کو عزت عطا کری، انسان کو اسٹیٹس عطا کرا، انسان کو رسپیکٹ عطا کری کہ بھائی ان 2 ہاتھوں کو وسیلہ بناؤ اور اپنے رزق کو اپنے منہ تک لے کے جاؤ. اور اگر نہیں قرار دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، جانوروں کی کیٹیگری میں چلے جاؤ گے. اور پھر آگے بڑھ کر جب یہ سب معاملہ ہوا کہ بھائی جس طرح سے انسان کو ہاتھوں کو وسیلہ قرار دیا رزق کے لیے، ویسے ہی اللہ نے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کے لیے بھی وسیلہ قرار دیا، اور وہ وسیلہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب ہے.
بھائی رزق ملے گا اللہ کے ذریعے، مگر دلوائیں گے علی، حفاظت اللہ کرے گا لیکن محافظ بنیں گے علی، بھائی جنت اللہ کی بانٹیں گے علی، جنت اللہ کی بانٹیں گے علی۔ تو بھائی علی ہے وسیلہ، جبھی تو میرے علی نے ایک مقام پہ رک کے کہا تھا کہ میں نے تمام نبیوں کی مدد کری چھپ کر، لیکن رسول کی مدد کی ظاہر ہو کر، اور اس طرح مدد کری کہ شب ہجرت گویا علی کی تو آنکھیں بند تھیں لیکن تاریخ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ بھائی علی کا سونا، نبی نے کہا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں، علی نے کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ کہا جی بالکل، کہا میں سو جاتا ہوں۔ بھائی جس کی بند آنکھیں زندہ نبی کو بچا سکے اس کی کھلی آنکھیں کیا کریں گی؟ بھائی بند آنکھیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی علی کو مدد کے لیے نہ پکاریے، بھائی علی تو نجف میں سو رہے ہیں، علی کی تو نجف میں آنکھیں بند ہیں، علی نجف میں سو رہے ہیں، تو ان کو میں جواب دے دوں علی ہمارے لیے ہماری مدد نجف میں سو کر اسی طرح کرتے ہیں جس طرح سو کر شب ہجرت نبی کی مدد کی۔ اس طرح نبی کی مدد کی سوتے ہوئے، اسی طرح ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے علی! بھائی علی مددگار نبی ہے، علی مددگار نبی ہے، اور اس علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ اپنی مدد کے لیے علی کو پکار رہے ہیں۔ بھائی علی مردے زندہ کریں، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بھائی ایک دفعہ علی نکلے، قبرستان تک پہنچے، جیسے ہی علی قبرستان پہنچے ایک قبر کے سامنے علی نے دعا کری، پروردگار اسے میرے حکم سے زندہ کر دے۔ مردہ اٹھا، سروں پہ سے دھول جھاڑتا ہوا علی کو دیکھا، کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ علی دوسری قبر پہ گئے، ٹھوکر ماری، کہا میرے حکم سے اٹھ جا۔ مردہ کھڑا ہوا، سروں پہ سے دھول جھاڑتے ہوئے علی کو دیکھا، کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ برابر میں کمبر کھڑے تھے، وہ بھی یہ دیکھ کے ہو گئے پریشان، کہنے لگے یا علی یہ کیا کیا؟ ایک جگہ پر ٹھوکر مار کے زندہ کیا، دوسری جگہ پر دعا کر کے زندہ کیا۔ علی نے بے ساختہ کہا یہ میں نے تیرے لیے ہی تو کیا، کیونکہ اگر میں دونوں پر دعا کر کے زندہ کرتا تو تو یہ سمجھتا کہ میں تیرے جیسا ہوں، اگر میں دونوں پر ٹھوکر مار کے زندہ کرتا تو تو یہ سمجھتا کہ میں وہ ہوں۔ تو کمبر سن، اگر علی خدا نہیں تو خدا کے سوا کسی کا محتاج بھی نہیں۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم بھائی علی مزہ آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ وقت تو ضائع نہیں ہو رہا؟ بھائی جیسے علی ویسے سیدہ، علی نے مردہ زندہ کیا تو سیدہ نے بھی مردہ زندہ کیا۔ بڑی مشہور کہانی ہے سیدہ کی کہانی، بہت مشہور کہانی ہے۔ بھائی آئے رسول اللہ کے پاس یہودی، کہنے لگے سیدہ، رسول اللہ کے پاس آئے کہ اپنی دختر نیک اختر سیدہ کو ہمارے گھر اپنی بیٹی کی شادی میں بھیجیں۔ رسول نے کہا اچھا، اب ایک بات یہاں پہ محفوظ کر لیں، بڑی آہستگی سے جملہ کہوں گا، لیکن اگر آپ نے آہستہ سے سنا نا تو بس اس کے بعد فوراً مصائب پڑھ دوں گا، کیونکہ جہاں قیمت نہ ملے وہاں پہ زور لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بھائی یہودی تھے، اور انہوں نے اس لیے سیدہ کو بلایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب سیدہ آئیں گی تو بوسیدہ لباس پہنی ہوں گی،
خاص طور پہ یہ سامنے جوان کی توجہ چاہوں گا، یہ داد دیں گے تو مجھے اور بھی لطف آئے گا. بزرگ کا تو سایہ ہی ہمیشہ کے لیے دعا ہے. تو بھائی وہ یہودی تھے، جانتے تھے کہ سیدہ جب آئیں گی تو بوسیدہ لباس میں ہوں گی، تو ہم سیدہ کا مذاق اڑائیں گے، تو سیدہ کی توہین کریں گے. تو میں سمجھ گیا وہ یہودی ہوتے ہیں جو سیدہ کی توہین کرتے ہیں. رسول اللہ نبی کے پاس، رسول اللہ سید نبی سیدہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو وہ بلا رہے ہیں، یا آپ کو یہودی شادی میں بلا رہے ہیں. اے میری بیٹی، اے میری پاک سیدہ، اے میری پاک مطہرہ بیٹی، آپ جائیں گی؟ کہا بابا میں جاؤں گی. 2 رکعت نماز پڑھی سیدہ نے، 2 رکعت نماز پڑھی. جیسے ہی 2 رکعت نماز مکمل کری، جنت سے لباس آئے، جنت کے لباس سے آراستہ ہوں. آپ اتنی حیرت سے نہ دیکھیں، جس سیدہ کے بچوں کے لیے عید کے لباس آ جائیں. بھائی سیدہ آراستہ ہوئی، سیدہ چلیں، یہودی کے گھر میں داخل ہوئیں. ساری عورتیں جو جمع تھیں سیدہ کو دیکھ کر سیدہ کی ہیبت کی تاب نہ لا سکیں، بے ہوش ہو گئیں. دلہن مر گئی. والدین دوڑے، کہا سیدہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے گستاخی ہوئی، ہم سے گستاخی ہوئی، ہم نے آپ کا برا چاہا. سیدہ نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا. تو میں سمجھ گیا سیدہ جسے معاف کر دیں وہ یہودی، اور جسے معاف نہ کریں وہ یہودی سے بھی بدتر. وہ یہودی سے بھی بدتر. اب سیدہ آراستہ ہوئیں، لباس میں آراستہ تھیں. سیدہ نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دلہن زندہ ہو گئی. لیکن زندہ ہوئی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے. دیکھیں ایک بات یہاں پہ اب رک کے آپ محسوس کریں، میرے جوان دوست خاص طور پہ محسوس کریں کہ بھائی ہدایت کا تعلق ہے زندگی سے زندگی تک. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نبی یا معصوم کسی مردے کے کسی قبر پہ جا کر کہے کھڑے ہو جاؤ اور کلمہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ ہدایت کا تعلق ہے زندگی سے زندگی تک. یہ مری یہودی کلمہ پڑھتے ہوئے سیدہ نے اسے زندہ کیا، تو اسے ہدایت کہاں ملی؟ عالم ارواح میں. تو نبی وہ، معصوم وہ جو ہدایت دے زندگی سے زندگی تک، سیدہ وہ جو ہدایت کرے عالم ارواح میں. بہت بڑا جملہ تھا، آپ نے ضائع کیا ہے. بھائی اولیاء، بھائی اولیاء فاطمہ کے، اولیائی فاطمہ کی، اوصیاء فاطمہ کے، اوصیائی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے، مصطفیٰ فاطمہ کی، مرتضیٰ فاطمہ کے، مرتضیٰ فاطمہ کی، بھائی خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی. ایک جملہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں، لیکن ضائع نہ ہونے پائے یہ جملہ. بھائی جیسے سیدہ ویسے علی. علی نے اگر ٹھوکر مار کے زندہ کیا تو سیدہ آپ بھی ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتی. آواز آئے گی مہدی رضوی تم سیدہ کی مشیت کو نہیں سمجھتے. اگر سیدہ ٹھوکر مار کے یہودیت کو زندہ کر دیتی، یہودی عورت کو زندہ کر دیتی، تو یہودی سیدہ کو وہی کہتے جو نصیری علی کو کہتے تھے. تو میں سمجھ گیا مہدی رضوی نماز پڑھتا ہے اپنی بندگی بچانے کے لیے، سیدہ نماز پڑھتی ہیں اس کی توحید بچانے کے لیے. مل کے صلوات میرے محمد و آل محمد. دیکھیں میں رہتا یہاں سے قریب ہی ہوں رضویہ میں، لیکن پہلی بار یہاں پہ حاضری ہوئی ہے. آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن یہ ذکر محمد و آل محمد کا ہی کمال ہے کہ یہ اجنبیت کو انسیت میں بدل دیتی ہے. تو میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ذکر علی میں کم از کم شیعہ چہرہ بنا کر بیٹھا جائے، کیونکہ مجھے خواہیں پیشانی پہ 3 بلے اچھی بھی نہیں لگتی. اور بھائی مجھے ڈر لگتا ہے جو ذکر علی میں خاموش بیٹھے، کہیں میسم ناراض نہ ہو جائے کہ میں زبان کٹوا کر بھی علی کا ذکر کر رہا ہوں، اور یہ جعفریہ کے مومنین کیسے ہیں علی کے ذکر پہ خاموش بیٹھے ہیں.
بھائی سیدہ ہی سے تو ملے گی ہدایت، سیدہ ہی سے تو ملے گا قرآن، سیدہ ہی سے تو ملیں گی عبادت۔ بھائی سیدہ کون؟ جن کے لیے سورہ دہر آئے۔ بھائی عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھائی رزق آتا ہے آسمان سے زمین پر، اور شکریہ جاتا ہے زمین سے آسمان پر۔ آدم کا رزق آیا آسمان سے زمین پر، آدم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر۔ نوح کا رزق آیا آسمان سے زمین پر، نوح کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر۔ ابراہیم کا رزق آیا آسمان سے زمین پر، ابراہیم کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر۔ عیسیٰ کا رزق آیا آسمان سے زمین پر، عیسیٰ کا شکریہ گیا زمین سے آسمان پر۔ لیکن ایک دن رستہ بدلا، مزاج بدلا، پیسج بدلا، روٹ بدلا، رزق گیا زمین سے آسمان پر، شکریہ آیا پروردگار کا دہر کی صورت میں۔ بھائی رستہ بدلا۔ بھائی آدم کون؟ شکریہ ادا کرنے والے، جو آدم کا حق نہ مانے، آواز سے بولیں کیا؟ کافر۔ کیا؟ کافر۔ مل کے کیا؟ کافر۔ ابراہیم کون؟ شکریہ ادا کرنے والے، جو ابراہیم کا حق نہ مانے وہ۔ جو عیسیٰ شکریہ ادا کرنے والے، جو عیسیٰ کا حق نہ مانے وہ کافر۔ جو ابراہیم شکریہ ادا کرنے والے، جو ابراہیم کا حق نہ مانے وہ کافر۔ بھائی جس کا شکریہ اللہ ادا نہ کرے، جس کا شکریہ اللہ ادا کرے، کوئی اس کے حق کو نہ مانے، وہ کیسا صحابی؟ یہ سیدہ کا ہی تو شکر ہے کہ آج دین بچا ہوا ہے۔ ایام ازا آنے والے ہیں نا، یقیناً آپ کے پاس پھر کبھی حاضری ہوگی ان ایام ازا میں، تو سیدہ کا ہی تو گلشن لٹا ہے اس دین کو بچانے کے خاطر۔ اور آج ایک مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہمارا دستور یہ ہے کہ جب کوئی جوان جاتا ہے تو اکبر کو روتے ہیں، جب کوئی خاتون جاتی ہے تو سیدہ کو روتے ہیں، جب کوئی ننھا منا شہزادہ جاتا ہے تو اصغر کو روتے ہیں، جب کوئی شادی کی عمر میں جاتا ہے تو قاسم کو روتے ہیں، اور جب کوئی ادھیڑ عمر کا جاتا ہے تو عباس کو روتے ہیں۔ اور یہ ذکر حسین ہی کا تو یہ رونا ہی ذکر حسین میں ہمارے لیے ایک ایسا احسان ہے، کیونکہ زمانہ بڑا بے مروت ہے۔ اگر آپ چوک پہ کھڑے ہو کے رونے لگے نا تو 10 آدمی تو آپ کا مذاق بنائیں گے، ایک آگے بڑھ کے پوچھے گا بھلا تمہارا ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بڑا زمانہ بے مروت ہے۔ یہ ذکر حسین ہی کا تو طفیل ہے کہ یہاں آ کے ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں، اپنے دل کو ہلکا کرتے ہیں، اپنے غموں کو بھی ہلکا کرتے ہیں، اپنی روح کو بھی ہلکا کرتے ہیں، اور عبادت کی عبادت کرتے ہیں۔ تبھی تو معصوم نے کہا تھا اگر تمہیں اپنی کسی مصیبت پہ رونا آئے تو ہماری مصیبت کو یاد کر کے رویا کرو۔ عباس سیدہ کا بیٹا، آپ جانتے ہیں جب قافلہ لٹ کے آیا، مدینے کے باہر جا کے قافلہ رک گیا، اور سید سجاد نے کہا اے منادی، اے صدا دینے والے، جاؤ پہلے اعلان کرو مدینے میں کہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ اب منادی صدا دیتا ہوا چلا، او مدینے والو، یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہ رہا۔ بھائی جو قافلہ 28 رجب کو نکلا تھا وہ لٹ کے واپس آیا ہے۔ اب سب پوچھنے لگے بھائی حسن کہاں ہے، بھائی حسین کہاں ہے، حسن کا شہزادہ قاسم کہاں ہے، بھائی اصغر کہاں ہے، بھائی علی اکبر کہاں ہے، بھائی عباس کہاں ہے؟ وہ منادی کہتا رہا سب مسجد نبوی کے پاس جمع ہو جاؤ، وہاں میں بتاؤں گا ساری تفصیل۔ بھائی پورا مدینہ ایک ایک کر کے جمع ہونے لگا۔ ایک برقع پوش خاتون ہاتھ میں ننھا سا شہزادے کو تھام کر مجمع کو چیرتی ہوئی آئی، کہا یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے؟
کہنے لگا ہاں حسین مارے گئے. کہا کیا تجھے پتا نہیں میرے حسین کے ساتھ عباس گیا تھا؟ کہنے لگا عباس بھی مارے گئے. کہا عباس مارے گئے؟ کہا عباس کیسے مارے گئے؟ کہا گرز کا وار ان کے سر پہ لگا جس سے وہ زمین پہ آ گئے. تو فوراً اس عورت نے کہا برقع پوش کہ تو جانتا نہیں ہے میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. میں نے عباس کو 2 انگلیوں سے گرز کے وار کو روکتے ہوئے دیکھا. تو فوراً اس منادی نے کہا کہ عباس کیسے گرز کا وار روکتے؟ عباس کے تو شانے ہی نہیں تھے. وہ مخدومہ، وہ مظلومہ عورت زمین پر بیٹھ گئی. اب یہ منادی پہچان گیا یہ عباس کی ماں ہے. کہنے لگا اے بی بی پاک ام البنین، آپ کو کس بات نے سب سے زیادہ رلایا؟ کہا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے شیر کے بازو کٹے، میں اس لیے رو رہی ہوں جب کوئی گھوڑ سوار گھوڑے سے نیچے آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ہائے جب میرا عباس گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا تو کس کا سہارا لیا ہوگا؟ ارے منادی نے بے ساختہ کہا عباس منہ کے بل زمین پر. آوازوں کو آزاد کرے. ابو الفضل کے مصائب ہے، باب الحوائج کے مصائب ہے. شرما کے نہ روئے، ایام ازا قریب ہے. عباس کو اب 2 مہینے 8 دن رونا ہے. آمادہ ہو جائیں. بھائی عباس منہ کے بل زمین پہ آئے. آپ جانتے ہیں نا حسین کو بڑی ڈھارس تھی. عباس آتے تھے کہتے تھے بھیا مجھے جانے دے. حسین کہتے عباس مت جاؤ، تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، تم میری کمر ہو، تم میری زور بازو ہو. عباس کو اجازت نہیں ملتی تھی. ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. نہ جانے کون سے 2 لاشیں آئے کہ عباس نے اب بے ساختہ کہا حسین اب تو مجھے جانے دے بھیا، اب تو گودوں کے پالے بھی جا رہے ہیں. حسین نے کہا نہیں، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم میرا زور بازو ہو. عباس نکلے تو نہ جانے کچھ بچیوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی صدا سنی، الاتش الاتش. عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا ایک ننھی سی بچی مشکیزے کو کبھی اپنی گردن پہ لگاتی ہے، کبھی اپنے لبوں پہ لگاتی ہے. عباس نے بڑھ کے کہا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ سکینہ نے رو کے کہا چچا میں مشکیزے کی ٹھنڈک لے رہی ہوں، اس میں پانی تو موجود نہیں لیکن جو کچھ اس میں ٹھنڈک موجود ہے میں اس کی تپش لے رہی ہوں. عباس نے کہا سکینہ میں تمہارے لیے پانی لاؤں گا، بابا سے اجازت دلا دو. سکینہ اور عباس چلے. نہ جانے حسین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا یہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مقتل نے ایک جملہ لکھا. حسین نے بے ساختہ کہا سکینہ آج تو بھیج رہی ہو، شام غریبہ میں روگی جب چمر تمہارے گوشوارے چھینے گا. عباس چلے، نشیب میں اترے، پانی بھرا، واپس پلٹے. شہزادی خیمے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی. ننھے بچے کھڑے ہو گئے. شہزادی نے ننھے بچوں کے ہاتھوں میں مشکیزے دیے. شہزادی نے ننھے ہاتھوں میں مشکیزے دیے اور کہا دیکھو میرا چچا کا وہ علم آ رہا ہے، ابھی میں تمہیں سیراب کروں گی. نہ جانے اچانک علم لڑکھڑایا. سکینہ نے کہا مشکیزے رکھ دو. سکینہ نے کہا ہاتھ بلند کرو میں دعا کرتی ہوں اے پروردگار میرے چچا کی خیر ہو. وہاں سے عباس کی دعا بلند ہوئی، اے پروردگار یہ پانی سکینہ کے پاس پہنچ جائے. آواز آئی اے عباس یہ پانی تو نہیں پہنچ پائے گا لیکن اس دعا کے صدقے ہم تمہیں باب الحوائج بنائیں گے. قیامت تک کوئی بھی دعا جو تمہارے وسیلے سے مانگی جائے گی ہم کبھی رد نہیں کریں گے. عباس کے بازو کٹے، گرز لگا، عباس زمین پر آئے.
حسین آئے، میں یہ نہیں پڑھوں گا حسین کس طرح آئے، گویا اسی طرح ہی آئے ہوں گے جس طرح سے اکبر کی لاش پر آئے۔ حسین نے آ کر عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور کہا عباس نے اپنے سر کو جھٹکا، دوبارہ زمین پہ رکھ دیا۔ حسین نے پھر اپنا سر عباس کی زانوں میں رکھا، عباس کے سر اپنی زانوں میں رکھا عباس نے پھر اپنے سر کو جھٹکا اور زمین پہ رکھ دیا۔ پھر تیسری بار حسین نے عباس کا سر اپنی زانوں میں رکھا، عباس نے پھر جھٹکا اور اپنا سر زمین پہ رکھ دیا۔ حسین نے بے ساختہ کہا عباس کیا ہم سے ناراض ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر ہماری زانوں میں اپنا سر کیوں نہیں رکھتے؟ عباس نے بے ساختہ کہا اے مولا حسین، اے بھائی حسین، میرا سر آپ کے زانوں پہ، عصر عاشور آپ کا سر کس کے زانوں پہ؟ میں کہوں گا عباس فکر نہ کرو، ایک ماں مدینے سے آئے گی، برقع پہنائے گی، کہے گی حسین میری آغوش میں آ جاؤ، حسین میری آغوش میں آ جاؤ۔